أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو چکا ہے اور مضمون شروع ہوا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور اللہ ہی نے آزمایا اور اللہ ہی نے پاس ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی. اللہ ہی نے بتایا کہ وہ پاس ہو گئے. جس کا امتحان اللہ لیا ہو اور رزلٹ بھی اللہ دیا ہو اس کا کیا کہنا. تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں مختصر طور پر گزشتہ بار بتا دیا ہوں. گزشتہ درس میں کچھ باتیں ہیں اس کو سمجھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے کہا کہ آپ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اولاد کا تذکرہ کیا. ومن ذریتی. اللہ نے جب کہا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں تو کیا کہا؟ ومن ذریتی، اللہ میرے اولاد میں سے. تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو لا ینال عہد الظالمین، آپ کے خاندان میں جو ظالمین رہیں گے، ظالمین سے مراد کفروں کو اپنائیں گے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے، تو ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو دعا کا ایک سلیقہ سکھلایا. کیا کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. تو دعا کرنے کا ایک سلیقہ، ایک ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ شروع میں ربنا بولنا ایک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. قرآنی دعائیں بول کر ایک کتاب ملتی ہے، آپ دیکھیے اس میں چہل ربنا بول کے دعائیں رہتی ہیں. تو ربنا ربنا ربی ربی دعاؤں کے شروع میں اکثر ربی ہوتا ہے یا ربنا ہوتا ہے. کیوں کہ اس کا مطلب اے اللہ میرا پروردگار، میرا پالنہار، پورے دنیا کا پالنہار. تو ان الفاظ سے دعا کو شروع کرنا جن الفاظ سے اللہ کی تعریف مکمل طور پر ہو سکے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات. اب اس میں سے ربنا، یہ رب بتایا تھا نا الحمد کے شروع میں، سورہ فاتحہ کے شروع میں رب کے لفظ سے کتنی معنی آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو اسی لیے ایک بات تو اللہ کے حضرت ابراہیم نے ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا کہ سب سے پہلے ربنا بولنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے دعا کا ایک مستحب طریقہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین. اور ہم لوگوں کو عربی دعائیں آتی ہیں تو عربی دعائیں اللہ کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں اللہ کے صفات کے متعلق ان کو پڑھا جائے. پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد ہماری حاجتوں کو بیان کرے. پھر اسی طریقے سے آخر میں بھی اللہ کی تعریف، پھر نبی کی تعریف اور اس کے بعد دعا کو ختم کرنا. تو شروع اور آخر میں اللہ کے نبی کی تعریف کے ساتھ شروع کرنا اور خاتمہ بھی اسی سے کریں گے تو دعا کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے. تو یہ ایک بات یہاں پر بتائی گئی. دوسری بات دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت یہاں اختیار کی. کیا بولے ہیں کہ اللہ یہاں رہنے والوں کو کیا کرنا، پہلے تو امن بنانا، اس گاؤں کو کیا بنانا، مکے کو کیا بنانا، امن کا شہر. چونکہ اب پورے دنیا کے لوگ آنے والے ہیں، قسم قسم کے لوگ آئیں گے،
قسم قسم کے ملکوں سے آئیں گے، قسم قسم کے صوبوں سے آئیں گے، تو ایک کا انداز الگ رہے گا، غصے والا رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، لیکن وہاں جا کر پورے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ امن کا شہر بنانے کے لیے کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، نہیں کہا، شہر کو ہی امن کا شہر بنا دے۔ اب وہاں کتنے بھی بڑا غصے والا جائے، اب ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کر، چلو بھائی چلو تم ہی ٹھیک ہو، اب پھر وہ کہ نہیں آپ ہی ٹھیک ہے، تو ایک پیار محبت کا معاملہ، ایک امن کا شہر وہ بن گیا، وہاں کسی کے لیے کوئی آفت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو کیا کھلا؟ ہر قسم کے میوے پھل رزق عطا کر۔ بولے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہاں کی زمین کو زراعت کے قابل بنا دے، یہاں کی زمین کو کھیتی کرنے کے قابل بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو کاروبار کرنے والا بنا دے، نہیں کہا، اس اصل کو مانگ دیا کہ وہ اس کے پیچھے نہ پڑے، ان کو آٹومیٹک خود بخود ان کو یہ تمام دنیا، وہ وہاں پیدا ہوتے ہو نہ ہوتے ہو، وہاں ملتے ہو نہ ملتے ہو، لیکن ان کو ملے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہاں کی زمین کیسی زمین ہے کہ کوئی چیز وہاں اگنے کے قابل نہیں ہے۔ اب مکہ سے مدینہ جو سفر کیے ہیں معلوم ہوگا کہ ایک بڑا گاؤں بھی نہیں آتا، ایک سٹی نہیں ملتی ہم لوگوں کو، صرف خالی زمین ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ سے مکہ سے مدینہ جانے تک بھی پوری زمین ایسی ہے، لیکن وہاں جس قسم کے میوے ملتے ہیں، وہاں جس قسم کے کھانے کے غذائیں ملتی ہیں، وہ دوسرے ملک کو ملنا مشکل ہے۔ تو یہی اس دعا کا ثمرہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہاں کے زمین کو کاشتکاری کے لیے دعا نہیں کیے، وہاں کی زمین کو کھیتی کے قابل بنا دے، وہاں کی زمین کو وہاں کھیتی کرنے کے قابل، یہ دعا نہیں کیے، کھیتی کرنے سے جو چیزیں ملتی ہیں وہی ہم کو دے دے، تو اصل کو مانگ دیا۔ یہ ہے حضرت نبیوں کی دعا کی حکمت۔ ایک دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اور پھر دیکھیے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اب یہاں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب جب اللہ نے ایک الرٹ کر دیا، اللہ نے ایک تنبیہ کر دی کہ تمہارے میں سے جو کافر ہوں گے ان کو یہ چیز نہیں ملے گی، تو اب جب دعا کیے تو کیا بولے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ میوے، یہ رزق، یہ غذائیں تجھ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان لے کر آئے ان کو دے۔ بولے تو اب اللہ نے کہا، حضرت ابراہیم تو اپنی حکمت کے حساب سے دعا مانگے، تو اللہ نے کہا یہ نعمت عامہ ہے، یہ میوے ملنا، یہ دنیا کا کھانا ملنا، دنیا کا پانی ملنا، دنیا کی غذائیں ملنا، یہ نعمت عامہ ہے، یہ سب کو ملیں گی۔ تو اللہ نے کہا اس میں کوئی خاص نہیں ہے، نبوت کا ملنا خاص ہے، ایمان کا ملنا خاص ہے، اعمال صالحہ کا ملنا خاص ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اور جو دنیاوی مفاد ہے، دنیا کے فوائد ہے، میوے ہے، یہ سب کو ملیں گے۔ ابھی مل رہے نہیں مل رہے، یہاں تک کہ انا ربکم الاعلی بولنے والے کو بھی اللہ دیتے ہیں، میں ہی خدا ہوں بولنے والے کو بھی دیتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں گزشتہ درس میں آئی تھیں۔ اب ثمرات دیکھیے، ثمرات سے مراد صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہے، پوری چیزیں، کپڑا ہے، گھر ہے، رہنے سہنے کی سہولیات ہے، سب چیزیں مراد ہے۔ جیسے رزق سے سب چیزیں مراد ہوتے ہیں، تو ثمرات سے ثمرتن کی یہ جمع ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہے، انسانی ضرورتیں پوری شامل ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے وہاں کی برکت سے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر شروع کیے تھے، بیت اللہ جو ہے سب سے پہلے اس کی جو تعمیر کرنے والے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ریتیلی زمین آ کر وہ ایک ٹیلے کی طرح بن گیا تھا، جیسے کوئی مٹی آ کر کسی چیز پر پڑ جاتی ہے تو جمع ہو کر کیا اندر وہ چیز چھپ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں، اس کی دیواریں گر گئی تھی، اس کی بنیادیں چھپ گئی تھی۔ اس کے اندر کیا تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو بنیادی تھے وہ پورے کے پورے چھپ کر نظر نہیں آ رہے تھے، ٹیلے کی شکل اختیار کر لیے تھے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانیاں دیے نا، ملک شام میں تھے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دونوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اب اللہ یہ جوان ہونے لگے، وہاں جرہم نامی قبیلہ آ کر زندگی گزارنے لگا۔ اللہ نے پھر حکم دیا، ملک شام وہ بہت اچھی زمین، وہاں پوری سہولتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں پوری ضروریات پوری ہوتی ہے، ایسی زمین کو اب چھوڑنے کا حکم کیا کہ جاؤ اپنی بیوی اپنے بیٹے کے پاس جاؤ۔
جا کر وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ تو اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر آتے ہیں، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو وہ جگہ دکھاتے ہیں کہ کہاں پر کعبۃ اللہ تھا۔ تو اب وہاں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہو رہی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، اس دعا کا ذکر اب آتا ہے۔ وہ دعا میں کیا کیا چیزیں حضرت ابراہیم نے مانگی ہے، ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس میں کیا درس ملتا ہے، وہ تمام چیزیں اب یہاں سے شروع ہوگی۔ دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں، بیت اللہ کی بنیادیں، دیواریں نہیں کہا کیونکہ وہ اصل میں بنیادیں پہلے سے ہی تھی، بنیادوں پر انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے، تو اس لیے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ مطلب یہ کسی میں یہ اشکال نہ رہے کہ وہ اصل بیت اللہ نہ ہو، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ بنیادوں پر تعمیر کر رہے تھے، تو اصل کعبۃ اللہ ہی ہے وہ، اس میں کوئی شک کی بات بالکل نہیں ہے۔ اور حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں کیا کہہ رہے تھے؟ اے ہمارے پروردگار، ربنا، دعا کا طریقہ، دعا کا سلیقہ، یہاں پر بھی ربنا کہے تھے، یہاں پر بھی ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، یہ بیت اللہ کی تعمیر ہم کر رہے ہیں، اس خدمت کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا دے۔ دونوں کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم کو تیرا فرما بردار بنا دے، اور ہمارے اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں، ہمارے خاندان میں ایک ایسی جماعت پیدا ہونا جو کون ہو؟ تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا دے، عبادت کے طریقے سکھلا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً آپ ہی توبہ قبول کرنے والے رحیم ہیں۔ یہاں تک یہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اتنا بڑا کام انجام دینے کے بعد ایک بات یہاں کیا معلوم ہو رہی؟ انبیاء کی ایک صفت ہے کہ بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے باوجود، بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے باوجود مغرور نہیں ہوتے تھے، تکبر نہیں لاتے تھے۔ تکبر صفت اس کے اندر، نبیوں کے اندر نہیں آتی تھی۔ بڑے کام، کعبۃ اللہ جیسی تعمیر، گھر کی تعمیر کا موقع ملا ہے، مغرور نہیں ہوئے، بلکہ کیا کیے؟ عاجزی و انکساری کر رہے ہیں، وہاں تواضع اختیار کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہمارے لیے بھی سبق مل رہا ہے، ہم دین کی کتنے بھی بڑے کام کو انجام دے دیں، لیکن عاجزی و انکساری ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہاں پر تکبر نہیں آنا، میں کیا ہوں، ہم کیے ہیں، میں کیا ہوں، ہم کیے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے دل کے اندر۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہاں کیا معلوم ہو رہی ہے؟ اپنے کام کے تذکرے کے بجائے اپنا کام، اے اللہ میں کعبۃ اللہ کو بنا دیا، یہ نہیں کہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس خدمت کو کیا کر دے؟ قبول فرما لے۔ تو معلوم ہوا ہر کام قبول نہیں ہوتا، اس کو قبول کرانا پڑتا ہے۔ ہر کام قبول ہونے کے قابل نہیں رہتا، ہر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اس کو قبول کرانا پڑتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنی جلدی قبول ہوگی۔ تو عمل کو تذکرہ کرے بغیر کیا کیے ہیں؟ قبولیت کی دعا کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اخلاص، انک انت السمیع العلیم، ہم جو دعا کر رہے ہیں ہماری دعا کو بھی تو سننے والا ہے، علیم ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی تو سننے والا ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے کہ اللہ ہم نے تجھ سے تیرے لیے کیا، لیکن دل کے اندر ارادہ ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ مجھے اچھا کہے، لوگ میری خدمت کی تعریف کرے، تو یہ کہہ رہے گا اے اللہ تو سننے بھی والا ہے، دیکھنے بھی والا ہے۔ کیا کہا کہ اے اللہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، ہماری دعاؤں کو تو سنتا ہے، ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی تو جانتا ہے۔ کہ اسی لیے ہمارے کاموں میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص اسی لیے کہتے ہیں اخلاص آتا ہے بہت تاخیر سے اور چلے جاتا ہے بہت تیزی سے۔ اخلاص آ گیا، اسی لیے حدیث پاک میں آیا المخلصون مصابیح الہدا، مخلص انسان ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے مخلص حضرات جہاں جاتے ہیں وہاں ہدایت پھیل جاتی ہے۔
مخلص حضرات کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. جیسے چراغ آنے سے اندھیرا کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود چلے جاتا ہے. تو ہدایت مخلصین اخلاص سے کام کرنے والے حضرات جہاں جاتے ہیں گمراہی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے ایک تو یہ کام بتایا. چوتھی بات جو ہے مخلوق سے تعریف کی امید کبھی بھی نہیں رکھنا. مخلوق سے تعریف کی امید کبھی بھی نہیں رکھنا. ہم اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے اس کام میں ہونے والی کوتاہیوں پر نظر رکھنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی لیکن ہم نے جیسے کرنا ہے کیا کیا نہیں کیا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، یہ کہہ دیا. اور بعد میں وتوب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما. اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہوگی، اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی. اسی لیے نماز میں بھی میں بارہا کہتا ہوں نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے نماز کو ختم کرتے ہیں. اس میں تکبیر ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، دعا ابراہیم ہے، درود ابراہیم ہے. اور اس کے بعد آخر میں بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. کیا نماز پڑھ کر کیا ظلم کیا ہے کوئی آدمی نے؟ نماز پڑھ کر تو اللہ کا حکم ادا کیا ہے لیکن پھر بھی بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے ظلم کیا میرے اوپر. کیوں؟ کہ عبادت کرنے کا تو موقع دیا تھا لیکن جیسے اس نماز کو ادا کرنا تھا میں نہیں کر سکا. نیک کاموں کو کر کر توبہ مانگنا، نیک کاموں کو کر کر عاجزی اختیار کرنا، یہ نبیوں کی صفت ہے. اس لیے اچھے کاموں کو کر کر استغفار کرنا نبیوں کی عادت ہے. گناہ کر کر بھی استغفار نہ کرنا یہ کافروں کی عادت ہے، منافقین کی عادت ہے. گناہ کے بعد تو استغفار کرنا ہی ہے لیکن اصل استغفار نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا ہے. تو یہ باتیں یہاں پر، یہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں. اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور چیز بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا. یعنی ہم لوگوں کے اندر جب ایک دین کا کام انجام دے رہے ہیں نا، کبھی ایسا نہ ہو، حالانکہ انبیاء سے گمراہی کا یا راستے سے بھٹک جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. فرض محال بولتے ہیں اس کو، بتایا تھا نا میں، ناممکن باتوں میں سے ہیں یہ. لیکن وہ ہم کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ تم کتنا بھی بڑا کام کر لو اللہ کے فرما بردار بنے رہو. اللہ کے فرما برداری سے کبھی باہر نہیں آنا. ہم کو تیرا فرما بردار بنا، یہ تو مانگنا ہے. دوسری چیز، کبھی بھی اپنے اولاد کو نہیں بھولنا، اپنے نسل کو نہیں بھولنا، اپنے خاندان کو نہیں بھولنا. ہماری یہ نسل کب تک چلنے والی ہے؟ قیامت تک چلنے والی ہے. اسی لیے آج کل جو ہماری مسلمان لڑکیوں کا دوسروں کے ساتھ جانا عام ہو گیا ہے، یہ تصور سے بھی خالی ہے. تصور میں لوگوں کو آتا بھی نہیں، گئی تو گئی سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. ایک لڑکی کسی اور کے ساتھ چلے گئی تو اس کی پوری نسل قیامت تک کی جہنم میں چلے گئی. وہ کتنے ہوں گے کسی کو نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں ایک لڑکی گئی، ایک لڑکی نہیں، اس کی پوری نسل چلے گئی، اس کا پورا خاندان چلا گیا. اس سے کتنے بچے پیدا ہوں گے، اس کے کتنے خاندان ہوں، سب چلے گئے. ہم سمجھتے ایک لڑکی گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نسل کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، تیرے حکموں کو ماننے والی ہو. تو دیندار ہوتے ہیں وہی دیندار ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کی دینداری کو چاہتے ہیں. جو اپنے اولاد کی صرف دنیا چاہتے ہیں وہ دیندار نہیں ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہولی دنیا کی پوری فکر کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دین ابھی آگے آئے گا. اولاد کے سلسلے میں ہی پوری باتیں آگے آنے والی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی انبیاء جو ہیں ان کے جسموں کی فکر کیے بغیر ان کی روحانی فکر کرتے تھے، ان کی دنیاوی فکر کیے بغیر ان کی آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. وہی ہے. ہاں اب ورنہ تو بولتے کہ اے اللہ میرے اولاد کو اچھے سے رہنے دے دے، ان کو رہنے کے لیے گھر دے دے، ان کو روزی چٹنی کپڑا کیا جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کی، ان کو حاجتوں کو پورا کرنے کی سہولتوں کو فراہم کر دی. تمام چیز دعا کر سکتے تھے نا. لیکن کیا کہا؟ نہیں، میری اولاد میں ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار رہیں. تو حضرت ابراہیم کے بعد ان کی جتنی نسل آئی ہے کوئی بھی نسل اس میں اکثر پورے انبیاء آئے ہیں اور ان کے اولاد میں سے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہر ایک جماعت توحید پر قائم تھی. یعنی کہ اس میں سے بہت سارے لوگ بگڑ گئے ہیں لیکن ہمیشہ ہر زمانے میں حضرت ابراہیم کا ایک خاندان جو ہے ہمیشہ توحید پر، رسالت پر، آخرت کے ایمان پر باقی تھا.
مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی زمانہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے خالی نہیں تھا جو توحید پر باقی نہ ہو. ہر زمانے میں ان کا ایک خاندان کی ایک جماعت ہمیشہ توحید پر قائم تھی. اسی دعا کا ثمرہ ہے. تو ہم لوگ بھی ہمارے اولاد کے لیے آخرت کی فکر کرنا چاہیے. آخرت کو بنائیے, ان کی دنیا جیسی بھی چاہے گزرے گی, وہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے, ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا. ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا. کہ اللہ یہاں پر طریقے سے مراد دیکھیے, مناسک سے مراد حج کے افعال ہیں. حج کے جو 5 دن ہیں اس میں مزدلفہ ہے, منا ہے, عرفات ہے, ان میں جو خاص کام کیے جاتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر وہ چیزیں خاص طور پر بتایا کہ اللہ ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا دے. تو یعنی یہ عبادت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, عبادت کو ہم کو سکھلا دے. یہ بھی دعا کیے, وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہماری توبہ کو قبول فرما, یقیناً آپ ہی توبہ قبول کرنے والے رحیم ہے. تو یہاں ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ حج جو ہے یہ توبہ کا توشہ ہے. حج کیا ہے؟ توبہ کا توشہ ہے. لیکن توبہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک توبہ ہے فعلی, ایک توبہ ہے قولی. آدمی زبان سے کہہ دے کہ اے اللہ ہمیشہ میں توبہ کو اب تو میں توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ کون سی ہو گئی؟ یہ زبانی توبہ ہو گئی, اور زبانی توبہ اللہ کے نزدیک قبول ہے. اور دوسرا ہے جسمانی, کہ اپنے جسم کو گناہوں سے کیا کرنا؟ روکنا, گناہوں کی طرف اس کو لے کر نہیں جانا. قولی اور فعلی دونوں توبہ اللہ کو مطلوب ہے, ایک ہی نہیں. آدمی زبان سے تو بول رہا ہے کہ اللہ میری توبہ, اللہ میں توبہ چاہتا ہوں, لیکن گناہ کر رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے, جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ نے جسم کا تذکرہ کیا کہ مطلب کیا ہے, بندہ وہی چیز دیکھے گا جو میں چاہتا ہوں, بندہ اسی چیز کو سوچے گا جو میں چاہتا ہوں, بندہ اسی چیز کو پکڑے گا جو میں چاہتا ہوں. تو اسی لیے فرمایا کہ توبہ دونوں کرنی ہے. حج کو گیا, بری زندگی لے کر گیا تھا, اچھی زندگی لے کر آیا. جھوٹ لے کر گیا تھا, سچ لے کر آیا. بے نمازی بن کر گیا تھا, نمازی بن کر آیا. بغیر چہرے کے گیا تھا, چہرے والا بن کر آ گیا. بیوی کو مارنے والا بن کر گیا تھا, بیوی کے ساتھ محبت کرنے والا بن کر آ گیا. یہ ہے حج کی فعلی توبہ. وہی آپ بتا رہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اچھا, اس کے بعد دیکھیے, اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کر رہے ہیں. یہ ایک بات یہاں پر سمجھیے, جب بھی کوئی دین کا بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت ہماری خاص دعا کو خاص طور پر کرنا چاہیے. دعا کے قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, اوقات ہوتے ہیں, موقع ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, اَنَّ لَكِ هَذَا, ابھی تو یہ ایپل کا اس کا زمانہ نہیں ہے, تیرے پاس کہاں سے یہ پھل آ گئے؟ تو کیا کہا کہ یہ من عند اللہ, اللہ کی جانب سے ہے. تو معلوم ہوگا یہ کسی بغیچے سے نہیں آیا, اللہ کے خزانوں سے آیا. تو فوراً دعا کیے کہ اے اللہ بے موسم میں آپ پھل دینے پر قادر ہیں, میرے بڑھاپے میں اولاد بھی آپ دے سکتے ہیں. دعا کیے, اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیا. تو ایسے ہی دعا کے کچھ مواقع ہوتے ہیں, دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہی فوری طور پر دعا کر لینا, وہ دعا ضرور قبول ہوگی. ایسے ہی مثال کے طور پر باہر کسی کو بہت ہی پریشان حال میں اس کو دیکھے, جیسے مثال کے طور پر کسی کو دونوں ہاتھ نہیں ہے, دونوں پیر نہیں, دونوں آنکھ نہیں, دونوں کان نہیں, ایسے ہی وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو, یعنی کہ لوگوں سے مانگتا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی حالت کو دیکھتے ہی آدمی کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری پیدا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا پیدا کیا. اب جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اس کے دل سے نکلے گی, وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سامنے اب یہ میری خدمت میں نے کی ہے کہ اب یہ قبولیت کا موقع ہے. تو انہوں نے بھی دعا کر لیے کہ اے اللہ آخر میں جو نبی آنے والے ہیں نا, وہ نبی میرے خاندان میں آ جائے, وہ میرے آقا کس میں آ جائے. ہمارے آقا کے لیے دعا کر دیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کے آقا, پورے نبیوں کے سردار, اور ہمارے حضرت آدم علیہ السلام بننے سے پہلے جو نبی کا تاج پہن لیے وہ میرے خاندان میں آ جائے. اب وہ دعا کر رہے, کیا کر رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ہمارے نبی کی آمد کی دعا بھی کیے, ہمارے نبی کے کام کو بھی بتا دیے. نبی کی آمد کی دعا بھی اور ہمارے نبی کے کام کا بھی. کیا کیا کام دیکھیے. اچھا, یہاں پر ایک بات بولنا بھول گیا میں, 2 چیزیں ہیں.
یہ ایک آ کر دیکھیے قبول ہونا، دوسرا آ کر تقبل، یہ باب تفاعل سے آتا ہے، ایک عربی کا جو علماء ہے جانتے ہیں۔ تقبل کے معنی ہے بتکلف قبول کرنا، یعنی کہ قبولیت کے قابل نہ ہو تب بھی قبول کرنے کی دعا کرنے کو تقبل بولتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ قبول ہو جائے لیکن پھر بھی تو کیا کر لے، قبول کر لے، اس کو بولتے ہیں تقبل۔ قبول کس کو بولتے ہیں؟ جو قابل قبول ہو، قبول ہونے کے قابل ہو، اس کو بولتے ہیں۔ اب بتائیے ہماری عبادتیں قبول ہونے کے قابل ہیں؟ ہماری نمازیں قبول ہونے کے قابل ہیں؟ ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہماری حج قبول ہونے کے قابل ہے؟ اس لیے ہمیشہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا ہی کہنا ہے کہ اللہ ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، پھر بھی تو رحیم ہے، رحمان ہے، قبول کر لے۔ یہ ہے دعا کا یہ اصل۔ اور حضرت کیا کہتے ہیں ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھے ہیں اپنی کتاب میں، اس کو سنیے۔ خدمت مقبول، وہی خدمت مقبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہی عبادت اور خدمت مقبول ہے جس کو کرنے والا دل و جان سے اس کو قابل قبول نہ سمجھے۔ اللہ کے نزدیک وہی عبادت سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے جس کو بندہ قابل قبول نہ سمجھے، وہی عبادت قبول ہوتی ہے، وہ حضرت کا جملہ ہے۔ اور قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظر اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ اللہ کے لطف اور فضل پر ہو۔ اللہ مجھے ایک انعام کیا کہتے ہیں، ایک موقع تو دیا ہے کرنے کے لیے، اگر موقع نہ دیتا تو میں کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اپنے عمل پر نہ ہو، اپنی خدمت پر نہ ہو، اللہ کے لطف پر ہو، اللہ کے فضل پر ہو۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہر نیک کام کے بعد اذان سنے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہیں، لا حول پڑھنا ہے کہ اللہ یہ قدم مسجد کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو نے مجھے طاقت دیا کہ میرے قدم کہاں چلے، ورنہ کتنے داڑھی والے ہیں جو اذان سن کر دکانوں میں بیٹھے ہیں، کتنے جبے والے ہیں جو اذانوں کو سن کر بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، کتنے سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اذانوں کو سن کر نیند اڑا رہے ہیں، اور میرے قدم مسجد کی طرف چل رہے ہیں تو تیری توفیق کی وجہ سے ہیں۔ لا حول ولا قوت کہنا ہے۔ تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ توفیق بھی مانگتے رہنا، اور ہمارے عمل کو ناقابل قبول سمجھ کر اللہ کو قبول کرنے کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور تکبرانہ صفت اللہ کو پسند ہے۔ اتنا بڑا کام انجام دینے کے باوجود دعا کے طرف اپنی نظر جا رہی ہے، کام کی طرف نظر نہیں جا رہی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، یعنی کہ مدینے سے مکہ آئے، فتح مکہ کے وقت میں مکہ فتح ہو گیا، اب مسلمانوں کی حکومت آ گئی، پورا مکہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری پر آ رہے ہیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کجاوے سے لگا ہوا ہے۔ اترتے ہی 8 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے ہیں، شکرانے کے لیے۔ اب آتے ہی تکبرانہ انداز میں کون ہے جو مجھے تکلیف دیے تھے، کون ہے جو میرے صحابہ کو مارے تھے، آؤ نہیں کہا، لا تثریب علیکم اليوم کہا، آج کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معافی ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری خدمتوں کو کیا کر، قبول فرما۔ اسی لیے کہا نا، کوئی عبادت، ہر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لے گا تو قبول ہوں گی۔ اچھا، دعا کیے، کیا کیے کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اچھا ترجمہ سن لیجئے، اے ہمارے پروردگار بھیج دے ان میں ایک رسول، ان میں مطلب اپنی ذریت میں ایک رسول کو بھیج دے، منہم جو انہی میں سے ہو۔ کام کیا کرے گا وہ؟ آنے والے نبی کیا قیام کریں گے ہمارے نبی کے بارے میں؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنائے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو آیتیں سنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کے احکام سکھلائیں گے، وَالْحِکْمَةِ، حکمت کی باتیں سکھلائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں گے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آپ ہی غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو دعا کیے ہیں اس کو سمجھیے۔ پہلے تو کہاں رسول کو مبعوث کرنا، ہمارے خاندان میں ایک رسول کو مبعوث کرنا ہے اور وہ ہمارے نبی ہے۔ اب یہاں 4 باتیں بتلائی گئی۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے نبی جو ہے مسلمانوں کے پاس صحابہ جو تھے نمازوں میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، وہ عربی زبان کو جاننے والے تھے تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کیا بول رہے ہیں۔
جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورہ دہر پڑھتے تھے، سورہ جمعہ پڑھتے تھے، سورہ منافقون پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے۔ یہ ایسا جمعہ عید کی نمازوں میں بھی ایسا ہی پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ سجدہ میں اور سورہ دہر میں قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا، اس میں منظر کو بیان کیا گیا، انسان کی خلقت کو بیان کیا گیا، قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ہر جمعہ کے دن وہ احوال معلوم ہو جائے، قیامت کا منظر سامنے آ جائے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے جس میں قیامت آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ میں سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی وحی کو نماز میں پڑھتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، مسلمان سن لیتے تھے، ان کو معلوم ہو جاتا تھا۔ لوگوں کے غیروں کو کیسا بتاتے تھے؟ ان کے کچھ اجتماعات ہوتے تھے، وہ کسی جگہ پر 10-15 لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی وہاں جا کر پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ عربی زبان کے تھے تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ دوسری بات دیکھیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو سکھلاتے تھے۔ بعض چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جو اہل لسان بھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے مثال کے طور پر ہماری زبان اردو ہے، اب اردو میں ہی ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو قرآن میں بھی ایسی باتیں ہیں جو عربی والے بھی نہیں جان سکتے، اس کو اللہ کے نبی کھول کر بتانا پڑے گا، اس کی تفصیل کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، اب نماز کیسے پڑھنا آپ کون بتائیں گے؟ وہ اللہ کے نبی بتائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ان کو کتاب سکھاتے تھے۔ ایسے ہی دیکھیے حج کا ہے، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام حج کر باقاعدہ دکھلائے 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا، 10 کو کیا کرنا، 11 کو کیا کرنا، 12 کو کیا کرنا، 13 کو کیا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی میدان میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ کوئی آ کر کہتا میں رمی پہلے کر دیا، کوئی آ کر کہتا میں قربانی پہلے کر دیا، کوئی آ کر کہتا میں حلق پہلے کر دیا۔ ان کا کیا حکم ہوتا ہے، اللہ کے نبی باقاعدہ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یہ ہے حکمت کی باتوں کو کتاب کو سکھانا۔ تو معلوم ہے ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ زکوٰۃ دو بول کے آیا لیکن کتنا دینا نہیں معلوم، وہ اللہ کے نبی سکھائیں گے۔ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ عربی زبان والے بھی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ کون سمجھائیں گے؟ وہ اللہ کے نبی سمجھائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، رضائی قرآن میں رضائی ماں رضائی بہن یہ نکاح کے لیے حرام ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ رضائی ماں کا مطلب جو دودھ پلا دی، چھوٹا 2 سال کے اندر جس کا دودھ بچہ پی لیا، اب اس کی بیٹی، اب بچہ پیا ہے تو اس کی بیٹیاں اس کی بہن بن گئی، اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، دودھ پلانے والی اس کی ماں بن گئی، تو اب ان سے نکاح نہیں کر سکتا، ان سے پردہ نہیں ہے، وہ خاص بھائی بہن ہے جیسا ہو جاتے، تو وہ ماں خاص ماں بن جاتی۔ ان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو خاص رشتے حرام ہوتے ہیں۔ 7 لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ تمام ایسے 7 ہے۔ تو قرآن میں کن کا ذکر ہے؟ صرف دودھ پلانے والی ماں کا ذکر ہے اور اس کی بیٹی کا ذکر ہے کہ یہ دونوں حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب کوئی بچہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچپن میں 2 سال کے اندر وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو اپنے خاندان سے حرام ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی 7 لوگ، وہ ماں، اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ تمام چیزیں 7 لوگ بھی، وہ کون بتائے؟ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب او الولادۃ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نسب سے، رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کر اس کی تفصیل بیان کریں گے، اور اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کریں گے۔ یہ بات سمجھنی ہے۔ پاک کرنے کا کیا مطلب؟ پاکی کے 2 قسمیں ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 2 قسمیں ہیں پاکی کے، 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ظاہری پاکی، جیسے وضو کرنا، غسل کرنا۔ وضو کس سے ٹوٹتا؟ غسل کس سے ٹوٹتا؟ پانی ناپاک کون سا، پانی پاک کون سا؟ کتاب الطہارت فقہی کتابوں میں آپ لوگوں کو ملیں گی، ہدایہ میں ملیں گی، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے۔ کتاب الطہارت ہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس میں چوہا پانی میں گر گیا تو کیا کرنا، پانی میں کوئی ناپاک چیز گر گئی تو کیا کرنا۔ یہ تمام مسائل کون بتا کر گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر چلے گئے۔ ظاہری پاکی، اللہ کے نبی ظاہری پاکی کو بھی سکھلائیں گے۔ باطنی پاکی کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے وہ اپنے اچھے، ناپاکی
اچھے اخلاق پاکی ہے، باطنی پاکی، اور اخلاق سیئہ برے اخلاق یہ باطن کی ناپاکی ہے۔ اللہ کے نبی ظاہری میں بھی پاکی کو سکھلانے آئے تھے، پاکی کو بتلانے آئے تھے، باطنی پاکی کو بھی بتلانے آئے تھے۔ باطنی پاکی کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے، باطل کی ناپاکی اخلاق سیئہ ہے۔ اللہ کے نبی اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے آئے تھے اور اس سے آراستہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ ہی غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اتنی باتیں تو ہو گئی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اتنے کام تھے۔ اب یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے ہیں، اس دعا کے کچھ فوائد ہے، اس کو غور سے سنیے۔ ایک دیکھیے، سب سے پہلے ہمیشہ خدمت کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا۔ کیا کرنا بھائی؟ قبولیت کی ہر ایک، اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنا، ہر نماز کے بعد۔ فرض دعا تو امام صاحب کر دیتے ہیں، لیکن میری ضرورت کیا ہے، میرے کام کیا ہے، وہ کس کو معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ میری انفرادی دعا مجھ کو کرنا چاہیے، یا تو سنتوں کے بعد کیجئے یا فرض کے بعد کیجئے، دونوں کی گنجائش ہے، لیکن اپنی دعا کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنی اور اپنی اولاد کی اطاعت کی دعا ہمیشہ کرنا، میں بھی اللہ کا فرما بردار رہوں اور میری اولاد بھی فرما بردار رہیں۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں، ماں باپ نماز کے پابند، لیکن بچے نمازوں سے دور، بچوں کے خیر خواہی نہیں کرتے۔ ایک بچے کو کھانا، یعنی جب بچے اسکول کو چلے گئے، آنے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام۔ اب بچی آنے والی ہو گئی تو سمجھتے ابھی بچی آ رہی ہے، آنے سے پہلے اس کو کچھ تیار رہنا، نہیں تو اسے بہت بھوک لگتی، بھوک کو نہیں سنبھال سکتا میرا بیٹا۔ ایک وقت کا کھانا چھڑانے پر تیار نہیں ہے ہم لوگ، کیا ان کو ہمیشہ جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہے؟ ایک وقت کا کھانا ہم لوگ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 7:30 کو بچے کو ٹفن باکس تیار کر کے اسکول کو بھیجنا ہے، ایک دن تاخیر سے، روزانہ 6 بجے اٹھ کر بنانے والی ماں 7 بجے اٹھ گئی، اب اس کے سامنے قیامت رہتی ہے۔ اتنا جلدی کام کر اپنے بچے کا باکس تیار کرتی ہے کہ بھیجنے کے لیے تیار کرتی ہے، کہ کیوں؟ اس کی بھوک برداشت نہیں کرتی ماں بھی، اس کو بھوکا رکھنا پسند نہیں ہے ماں کو۔ تو کیا ایسے بیٹے کو جو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں، اپنا دل کا ٹکڑا کہتی ہیں، کیا اس بچے کو اس کو جہنم میں ہمیشہ دیکھنے کو پسند کریں گے؟ حالانکہ خود نماز کے پابند ہے، لیکن بچوں کی فکر نہیں ہے۔ ہم بھی اسی لیے فرمایا، ہم بھی دیندار رہنا اور بچوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ دیندار بنانا ہے۔ یہ دوسری بات معلوم ہے۔ تیسری بات، اپنے بچوں کو جسمانی صحت سے زیادہ روحانی صحت دینے کی فکر کرنا۔ ہم لوگ اپنے جسمانی صحت تو ہم بچوں کو دیتے ہیں، جیسے ہی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جیسے ہی کوئی چوٹ لگ گئی ٹریٹمنٹ کرا دیے، جیسے ہی کوئی بیماری آ گئی ٹیبلٹس دے دیے، انجیکشن دے دیے، ایڈمٹ کر دیے، سب کرا دیے۔ یہ جسمانی صحت دلانے کے اسباب ہے۔ ایسے ہی روحانی صحت دلانے کے اسباب کو اختیار کرو۔ روحانی صحت کیا ہے؟ بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت نہیں رہنا، بچوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں رہنا، بچوں کے اندر حسد کی عادت نہیں رہنا، بچوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی عادت نہیں رہنا، یہ روحانی صحت ہے۔ اور بچوں کو روحانی صحت دینے کی طریقے بہت زیادہ ہیں، جیسے جماعتوں میں بھیجنا ہے، یا کسی اللہ والوں سے تعلق قائم کرانا ہے، قرآن کی تلاوت کرانا، واقعات بتانا، اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا، اللہ کے خوف کو پیدا کرنا۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ روحانی صحت بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں، جیسے اب ہم لوگوں کو بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کو نہیں ڈھونڈتے، اسپیشلسٹ کون ہے بھائی، ہمارے انپور میں کون اچھا ڈاکٹر ہیں، کون اچھا دیکھنے والے ہیں، پوچھ کر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی روحانی صحت کے لیے بھی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرنا اور اس کی صحت دینے کی پوری کوشش کرنا۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یہاں پر ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ ہم کو حج کے طریقے سکھلا دے، ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا دے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ہم دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ ہم کو بھی عبادت کے پورے طریقے کیا کر دے؟ سکھلا دے۔ کیسا کرنا ہے ہم کو نہیں معلوم، سکھلا دے۔ دعا کریں گے تو اللہ سیکھنے کے اسباب کو پیدا کریں گے، پوچھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر خاتم النبیین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس کا بھی یہاں ذکر آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں، یعنی اللہ کے نبی کی دعا سے میں ظاہر ہوا ہوں۔ بہرحال یہاں تک اب 15واں رکوع ختم ہوا۔
یہ آج صرف آدھا رکوع ہوا ہے، بہت ساری باتیں تھیں، 15واں رکوع شروع ہی نہیں ہوا. میں سمجھا کہ آج سیقل اگلے ہفتہ شروع کروں گا، لیکن اگلے ہفتہ بھی سیقل شروع نہیں ہوگا. بہرحال اگلے ہفتہ دیکھیے یہ کیا بات آئے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کو یہ جو یہود و نصارہ تھے نا، لوگوں کو بولتے تھے مسلمانوں کو، حضرت یعقوب بھی، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں انتقال ہونے کے وقت میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کیے تھے کہ تم لوگ ہمیشہ یہودی بن کر رہو، تم لوگ ہمیشہ نصرانی بن کر رہو. یہ نصیحت کیے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دوسری بات یہاں پر ایک بات آ رہی ہے. یہودوں کا ایک عقیدہ تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے رنگ میں ڈبا دیتے تھے، رنگیلے پانی میں اس کو ڈبا کر. چھوٹے سا بچہ، ہمارا عقیدہ ہے چھوٹے بچے پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہودیوں نصارہ کا ایک عقیدہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار پیدا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، چھوٹا بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ گنہگار پیدا ہوتا ہے. اور جب اس کو اس رنگیل رنگ میں ڈال کر ڈبا کر نکال دیتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں تو بچہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اب وہ مغفرت کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک عقیدہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے، یہ دو چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.